للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن العظيم والفرقان الحميد وفي خطابك القديم إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم. وقال الله تعالى في شان عظمة حبيبه الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وسلم. صلوا عليه صلاة وسلام عليك يا سيدي يا حبيبي يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آلہ وصحبہ دائما ابدا. عزیزان ملت اسلامیہ، محترم سامعین و سامعات و ناظرین و ناظرات، جملہ احباب اہل سنت، اللہ پاک کی دی ہوئی توفیق سے اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ و فعل میں محرم الحرام شریف کے ماہ مبارک کی یہ یاد حسین میں 10 روزہ محافل میں سے آج کی دوسرے نمبر کی محفل ہے. کل ہم نے گزشتہ شب میں عقیدہ توحید اہل سنت والجماعت کے نزدیک کیا ہے اس حوالے سے گفتگو کی تھی، اور آج سلسلہ وار ہم عقیدہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ علیہ السلام کی شان اور عظمت کے حوالے سے گفتگو کریں گے انشاءاللہ تعالی. قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ پاک نے ارشاد فرمایا، میں نے سورۃ الفتح کی آیت نمبر 9 کی تلاوت کی ہے. اللہ پاک اس میں اپنے حبیب کی شان کو بیان کرتا ہے اور فرماتا انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا. اے نبی میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، بے شک ہم نے تمہیں بھیجا ہے شاہد بنا کر کے، ومبشرا اور مبشر بنا کر کے بھیجا، یعنی خوشخبری سنانے والا، ونذیرا اور ہم نے تمہیں نذیر بنا کر بھیجا یعنی ڈر سنانے والا. لتؤمنوا باللہ، تو اللہ رب العزت، اے لوگو تم اللہ اس کے رسول پر ایمان لے کر کے آؤ. وتعزروہ اور رسول کی تعظیم کرو، وتوقروہ اور ان کی توقیر کرو، وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا اور صبح شام اللہ کی پاکی بولتے رہو، یعنی اللہ رب العزت کی پاکی بیان کرتے رہو، تسبیح کرتے رہو، اللہ کا ذکر کرتے رہو. لیکن اللہ کا ذکر اسی وقت مقبول ہوگا جب تمہارے دل کے اندر تعظیم مصطفیٰ اور توقیر مصطفیٰ موجود ہو، جب تم اللہ کے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے کر کیا. اس نبی برحق صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا جو کائنات میں سب سے اول مخلوق ہے، اللہ پاک نے جنہیں سب سے پہلے کائنات میں وجود بخشا اور جن کے نور مبارک کو اللہ نے اپنے فیض سے تخلیق فرمایا. وہ نبیوں کے نبی، رسولوں کے رسول، اماموں کے امام، پیشواؤں کے پیشوا، ہدایت یافتہ ہادیوں کے ہادی،
اور دنیا میں سب سے آخر رسول بن کر کے آنے والے پیغمبر اور اپنی خلقت میں سب سے پہلے نبی یعنی حضرت آدم سے بھی پہلے اور تشریف لانے میں دنیا میں جلوہ گر ہونے میں جناب عیسیٰ کے بعد تشریف لے کر کے آئے۔ ان کی شان اور عظمت اللہ رب العزت نے قرآن مقدس میں جگہ جگہ بیان فرمائی، اور ان کی شان اور عظمت میں قرآن مجید کی کئی سورہیں نازل ہوئی۔ ان کے نور کی باری آئی تو اللہ نے پوری سورہ نور کو قرآن میں اتارا۔ ان کے چہرے کی رخسار کی باری آئی تو اللہ نے پوری سورہ والضحیٰ کو اتار دی۔ پھر بھی بس نہیں ہوا تو اور تعریف کی تو سورہ والشمس کو اتار دی۔ پھر ان کی پیشانی کی باری آئی تو سورہ والفجر کو اتار دی۔ ان کے سینہ مبارک کی باری آئی تو الم نشرح لک صدرک کو اتار دی۔ وہ کسی پھل کو پسند کر لیں تو اللہ پاک نے سورہ والتین والزیتون کو اتار دی۔ یہ شان ہے۔ وہ زمین سے اٹھا کر کے قدم آسمان پہ رکھ دیں تو اللہ نے پوری سورہ بنی اسرائیل سورہ اسرا کو اتار دی، اور وہ آسمان کی بلندیوں سے اٹھ کر کے پار لامکہ چلے جائیں تو اللہ نے پوری سورہ والنجم کو اتار دی۔ اور جب وہ اپنے علم کے دریا بہائیں تو اللہ رب العزت نے ان کے علم کے دریا کے لیے سورہ رحمان کو اتارا۔ شان ہے۔ کیسے کیسے قصیدے ہیں، کیسی کیسے مصطفیٰ کی نعت ہے، یہ حضور کی نعت ہے۔ سورہ رحمان پڑھو تو نعت مصطفیٰ ہے، سورہ ملک پڑھو تو نعت مصطفیٰ ہے، سورہ یاسین پڑھو تو نعت مصطفیٰ ہے، سورہ والضحیٰ پڑھو تو نعت مصطفیٰ ہے۔ یہ حضور کی نعت ہے، وہ جنہیں سب سے پہلے اللہ نے پیدا کیا اور پیدائش میں نبیوں میں سب سے آخر نبی تشریف لے کر کے آئے۔ ان کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، کوئی نبی نہیں، نہ حضور کے زمانے میں نہ حضور کے بعد۔ یہ عقیدہ ہے۔ کیا ہے؟ یہ عقیدہ ہے ہمارا اہل سنت والجماعت کا۔ یہ عقیدہ ایسا ہی اٹل ہے جیسے ہمارا عقیدہ ہے کہ اللہ ایک ہے، اللہ کے سوا کوئی معبود دوسرا نہیں ہے، ایسے ہی یہ عقیدہ اٹل ہے کہ اللہ کے محبوب آخری نبی ہے، حضور کے بعد کوئی نبی نہیں۔ یہ عقیدہ اتنا ہی پکا ہے جیسے ہمیں آپ کو یہ یقین ہے کہ اللہ کا نہ کوئی برابر ہے، نہ اللہ کا کوئی شریک ہے، نہ اللہ سے کوئی بڑھ کر ہے۔ ایسے ہی ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ کی مخلوق میں اس کے محبوب کے نہ کوئی برابر ہے، نہ اس سے کوئی بڑھ کر ہے، نہ اس کے کوئی ہم بلہ ہے۔ اللہ کے بعد اور اس کی مخلوق میں سب سے افضل و اعلیٰ اگر ذات ہے تو وہ ذات میرے اور آپ کے مصطفیٰ جن کی شان یہ ہے سب سے اعلیٰ اولا ہمارا نبی، سب سے بالا و بالا ہمارا نبی، ملک کونین میں انبیاء تاجدار، تاجداروں کا آقا ہمارا نبی۔ کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا ہمارا نبی۔ یہ ہے ختم نبوت، یہ عقیدہ ختم نبوت ہے۔ کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے، حضرت آدم کا تارا کھلا چھپ گیا، ابراہیم کا تارا کھلا چھپ گیا، موسیٰ کا تارا کھلا چھپ گیا، عیسیٰ کا تارا نمودار ہوا چھپ گیا۔ کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا ہمارا نبی۔ جب سے مصطفیٰ کا چہرہ اور مصطفیٰ کا تارا روشن ہوا ہے اس دن سے لے کے آج تک اور قیامت کی صبح تک پورے مصطفیٰ ایسا ہی چمکتا رہے گا۔
اور اس کی چمک کی دلیل یہ ہے کہ ہمارے اور آپ کے چہرے چمک رہے ہیں، یہ حضور کے نور کی برکت ہے۔ تو وہ شان ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ تو اللہ کے حبیب علیہ السلام نے فرمایا ان ثوبان قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انا خاتم النبیین لا نبی بعدی۔ حضور کا اٹل فیصلہ ہے۔ حضرت ثوبان فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں خاتم النبیین ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ پھر بخاری شریف میں حضرت ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ختم بی الرسل۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا، حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ اللہ نے میرے اوپر نبوت کا سلسلہ ختم کر دیا، لہذا میں آخری نبی۔ اس کے بعد تیسری حدیث ہے حضرت ارباز بن ساریہ فرماتے ہیں عن الارباز بن ساریہ عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہ قال انی عند اللہ مکتوب خاتم النبیین وَإِنَّ آدَمَ لَمَنْزِلَةٌ فِي دِينِهِ إِلَى آخر الحدیث۔ حضرت ارباز بن ساریہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے تصدیق اور اس کے یہاں میں اس وقت خاتم النبیین لکھ دیا گیا تھا وَإِنَّ آدَمَ لَمَنْزِلَةٌ فِي دِينِهِ، جب آدم پانی اور مٹی کے درمیان تھے میں اللہ کے نزدیک آخری نبی تھا۔ کیا ہے؟ آخری نبی تھا۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا، پھر بخاری شریف کی حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں عن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال بین انا نائم رأیتنی اوتیت بمفاتیح خزائن الارض ووضت فی بیدی۔ فرماتے ہیں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں ایک رات سو رہا تھا، اسی درمیان میں نے دیکھا کہ زمین کے خزانوں کی چابی کنجیاں کی میرے ہاتھ میں لا کر کے رکھ دی ہے۔ فرمایا اور مجھے عطا کر کے فرمایا گیا کہ آپ اللہ کے آخری نبی ہیں۔ زمین کے خزانوں کی چابی، آسمان کے خزانوں کی چابی۔ پھر میرے آقا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں عن علی بن ابی طالب کرم اللہ تعالی وجہ کریم قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اوتیت ما لم یؤت احد من الانبیاء قلب مسرت بالروح واوتیت مفاتیح الارض۔ فرماتے حضرت علی کہ اللہ رب العزت کے حبیب علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ پاک نے مجھے وہ چیز عطا فرمائی جو مجھ سے پہلے کسی نبی کو اللہ نے عطا نہیں فرمائی۔ عرض کی میرے آقا نے فرمایا وہ کیا ہے؟ فرمایا روح سے میری مدد فرمائی گئی اور مجھے ساری زمین کے خزانوں کی چابیاں اللہ نے میرے ہاتھ میں عطا فرما دی، مجھے مالک بنا دیا۔ فرمایا حضور فرماتے ہیں میری شان عظمت یہ ہے ان ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انا سید ولد آدم یوم القیامت واول من ينتشق عنه القبر واول شافع واول مشفع۔ آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں قیامت کے دن اولاد آدم کا سردار ہوں اور میری قبر سب سے پہلے کھولی جائے گی اور میں وہ ہوں جو سب سے پہلے شفاعت کا دروازہ کھولوں گا اور میں وہ ہوں جس کی اللہ شفاعت قبول فرمائے گا۔ پھر میرے آقا فرماتے ہیں حضرت جابر بن عبداللہ روایت کرتے ہیں ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال انا اول شافع ومشفع ولا فخر۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ سب سے پہلے شفاعت قیامت کے دن میں کروں گا اور میری ہی شفاعت اللہ قبول فرمائے گا، اس بات کے اوپر مجھے کوئی فخر نہیں ہے۔ پھر آقا علیہ السلام فرماتے ہیں عن ابن عباس قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انا اکرم الاولین والآخرین علی اللہ ولا فخر۔
آقا علیہ السلام فرماتے حضرت عباس سرکار کے چچا اور ان کے بیٹے کہتے ہیں کہ نبی کریم نے فرمایا خدائے تعالیٰ کے نزدیک میں اول بھی ہوں میں آخر بھی ہوں، انا اکرم الاولین والآخرین، میں اولین کا بھی سردار ہوں، میں آخرین کا بھی سردار ہوں، اللہ کے نزدیک ولا فخر، اور اس بات پر مجھے کوئی فخر نہیں ہے۔ یہ شان ہے مصطفیٰ کی۔ ان حدیث سے یہ پتہ چلا حضور خود بیان فرمانے کہ میں آخری نبی ہوں، اور کب سے نبی ہے میرے آقا، کب سے میرے آقا نبی ہے؟ خود فرماتے ہیں کہ میں اس وقت آخری نبی اللہ کے نزدیک لکھ دیا گیا تھا، ابھی آدم مٹی کے درمیان تھے، ان کا بھی پورا جسم بھی تیار نہیں ہوا تھا، میں اس وقت بھی اللہ کا آخری نبی تھا۔ یہ نبی فرماتے ہیں۔ اب یہ بات نبی نے فرمائی، خود آدم سے پوچھو وہ کیا کہتے ہیں۔ حضرت آدم فرماتے ہیں جب حضرت آدم ہمارے باپ کا آخری وقت آیا، جد امجد کا، تو ہوتا ہے نہیں کہ جب باپ کا آخری وقت آتا ہے تو اپنی اولاد کو جمع کرتا ہے اور ان سے کچھ باتیں کرتا ہے، ان کو نصیحت کرتا ہے، سمجھاتا ہے۔ جس لیول کا آدمی ہوتا ہے اس لیول کی نصیحتیں کرتا ہے، جیسا ہوتا ہے نمازی ہوتا ہے، روزے دار ہوتا ہے، دیندار ہوتا ہے، تو اپنے بچوں کو آخری لمحے میں دین کے بارے میں سمجھاتا ہے، اپنا کسی کا قرض ہے یا لینا ہے یا دینا ہے اس کے بارے میں سمجھاتا ہے۔ ایسے ہی جب ہمارے آپ کے باپ حضرت آدم علیہ السلام کا آخری وقت آ گیا تو آخری وقت میں آپ نے اپنے بیٹے کو جمع کیا اور اس میں سب سے بڑے بیٹے حضرت شیش کو بلایا، اور بلانے کے بعد ان سے جو گفتگو ان کی ہوئی اور جو وصیت ایک باپ نے اپنے بیٹے کو کہی، وہ وصیت یہ ہے۔ امام زرقانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی کتاب المواہب اللدنیہ میں لکھا، وہ لکھتے ہیں حدیث شریف حضرت کعب ابن احبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب ہمارے باپ آدم نے اپنے بیٹے کو وصیت کی اور کہا میرے بعد تمہیں کیا کرنا ہے اور کیسے نظام کو سنبھالنا ہے اور کیسے اسلام کو آگے بڑھانا ہے، کیا کیا تمہاری رسپانسبلٹیز ہیں، وہ سب باتیں حضرت آدم نے ایک کھاٹ پر لیٹنے کے بعد اپنے بیٹے کو بٹھا کر کے سمجھائیں کہ میرے بیٹے میرے بات مجھے اس طرح سے کرنا ہے، سنو۔ فرماتے حضرت کعب بن احبار اقبل آدم علی ابن شیش فقال اے بنی انت خلیفتی من بعدی فخذها بإمارة التقوى والعروة الوثقى فكلما ذكرت الله فاذكر إلى جنب اسم محمد فإني رأيت اسمه مكتوبا على ساق العرش وعلى بين الروح والدين ثم إني تفت السماوات فلم أرى في السماوات مواديا إلا رأيت اسم محمد مكتوبا عليه وإن ربي أسكن للجنة فلم أرى في الجنة قصرا ولا غرفة إلا وجدت اسم محمد مكتوبا عليه ولقد رأيت اسم محمد مكتوبا على نحور الحور العين وعلى ورق قصب لجامع الجنة وعلى ورق شجرة الطوبى وعلى ورق سدرة المنتهى وعلى أطراف الحجب وبين أعين الملائكة فأكثر ذكره فإن الملائكة من قلب تذكره في كل ساعة إلى آخر الحديث۔ زور سے بولو سبحان اللہ، بلند آواز سے سبحان اللہ۔ اب سنو، حضرت آدم کہتے ہیں اپنے بیٹے سے، کیا کہتے ہیں؟ اقبل آدم علی ابنی، حضرت آدم نے اپنے بیٹے شیس علیہ السلام کی طرف متوجہ ہوئے، ان سے کہا فقال اے بنی انت خلیفتی من بعدی، اے میرے بیٹے شیش تو میرے بعد میرا اسسٹنٹ ہوگا، میرا خلیفہ ہوگا، میرا نائب ہوگا، میرے مسلح پر کھڑے ہو کر تو امامت کرے گا، تجھے خلافت کے فرائض انجام دینے ہیں۔ میرے بیٹے یہ چند باتیں اپنی گانٹھ باندھ لینا اور اپنے دامن سے ان کو کبھی جدا نہیں کرنا، اور یہ سبق ہمیشہ اپنے باپ کا یاد رکھنا۔ وہ کیا سبق ہے؟ حضرت آدم کہتے ہیں انت خلیفتی من بعدی، میرے بعد تم میرے خلیفہ ہو تو تمہارا طریقہ کیا ہو؟ فخذها بإمارة التقوى والعروة الوثقى، اے میرے بیٹے
کبھی کبھی بھی اپنی زندگی میں تقوی کے تاج کو اپنے سر سے نہیں اتارنا اور محکم یقین کے ساتھ پکڑے رہو. اور میرے بیٹے یاد رکھنا، یقین محکم رکھنا اور تقوی کا تاج اپنے سر پہ ہمیشہ سجا کر کے رکھنا. اور میرے بیٹے یاد رکھ، فَكُلَّمَا ذَكَرْتَ اللَّهَ فَاذْكُرْ إِلَىٰ جَنبِ اسْمِ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. میرے بیٹے یہ بات یاد رکھنا، جب کبھی بھی اللہ کا ذکر کرے تو تنہا اللہ کا ذکر نہیں کرنا، بلکہ اللہ کے ذکر کے ساتھ محمد کا ذکر بھی کر دینا. زور سے بولو سبحان اللہ. یہ کون کہہ رہا ہے؟ جب نہ میں تھا، نہ آپ تھے، نہ تم تھے، نہ کوئی وہابی تھا، نہ دیوبندی تھا، سب سنی ہی تھے. کیا تھے؟ سب سنی ہی تھے. اس زمانے میں کوئی وہابی دیوبندی نہیں تھا، سب سنی ہے. اور کون کہہ رہا ہے؟ حضرت آدم کہہ رہے ہیں. کس سے کہہ رہے ہیں؟ اپنے بیٹے شیش سے کہہ رہے ہیں. گویا پتا یہ چلا کہ ذکر مصطفیٰ اتنا مبارک ہے کہ کرنے والا بھی نبی ہے، سننے والا بھی نبی ہے. یہ نبیوں کی پہچان ہے. یہ ذکر تو اتنا مبارک ہے کہ اس ذکر کو نبی کیا کرتے تھے. اے امت مصطفیٰ کا کلمہ پڑھنے والے مسلمانوں، سنی مسلمانوں، کیا یہ ہماری آپ کی قسمت کا سورج اتنا بلند نہیں ہے؟ جو ذکر انبیاء کرتے تھے، اللہ کے فضل سے وہ ہمیں آپ کو توفیق ملی کہ آج اس نبی کا ذکر لیے ہوئے بیٹھے ہیں، اس کا ذکر کر رہے ہیں. یاد رکھو، اس کا ذکر ہم کریں تو کرنے سے نہ ذکر مصطفیٰ بڑا ہو جاتا ہے، اور نہ ذکر کریں تو ماد اللہ مصطفیٰ کا ذکر گھٹ نہیں جاتا. تو کیا ہوتا ہے؟ ارے ہم ذکر کرتے ہیں تو ہمارا ذکر بلند ہو جاتا ہے. ہم ذکر مصطفیٰ سنتے ہیں تو ہمارے دلوں کو سکون ملتا ہے. ارے ہم مصطفیٰ کا نام لیتے ہیں تو اللہ زمین و آسمان پہ ہمارے نام کو بلند کروا دیتا ہے. اس پہ مصطفیٰ کے ذکر کا کوئی فرق نہیں پڑتا. ان کا ذکر کیسا ہے؟ ان کا ذکر تو ایسا ہے، اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ ہے سایہ پر، بول والا تیرا ذکر ہے اونچا تیرا. مٹ گئے مٹتے ہیں، مٹ جائیں گے آقا تیرے. نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا. اور عقل ہوتی تو خدا سے نہ لڑائی لیتے. یہ گھٹائیں اسے منصور بڑھانا تیرا. یہ کہاں تک گھٹائیں گے؟ اور یاد رکھو، گھٹایا اسے جاتا ہے جس کی کوئی حد ہو. کیا معلوم ہے؟ بڑھانے والا لا محدود ہے. وہ رب ہے جس نے بڑھایا ہے، اور وہ مصطفیٰ ہے جس کو بڑھایا گیا ہے. تو میں اور آپ کو دے کے پکڑ کے تھرمامیٹر لے کے گھومنے کے اتنا تھا اتنا نہیں تھا. محنت مجھے اور آپ کو کوئی حق نہیں ہے. یہ تو مصطفیٰ کی شان ہے، اور یہ میری اور آپ کی خوش نصیبی ہے کہ ہم اپنی زبان سے ذکر مصطفیٰ کریں. تو حضرت آدم کہتے میرے بیٹے وَكُلَّمَا ذَكَرْتُ اللَّهَ فَاذْكُرُوا إِلَىٰ جَنبِ اسْمِ محمد. اے میرے بیٹے، جب اللہ کا ذکر کرے تو کبھی تنہا نہیں کرنا، بلکہ اللہ کے ذکر کے ساتھ محمد کا ذکر بھی کرنا. اب یہ بات پہلی بار اپنے باپ کی زبان سے بیٹے نے سنی ہے. اس سے پہلے کوئی محمد کا ذکر نہیں تھا، نہ کوئی بات تھی. فوراً پلٹ کر سوال کیا وَإِنِّي رَأَيْتُ اسْمَهُ مَكْتُوبًا. اے میرے باپ، آپ اللہ کے سب سے پہلے آدمی ہیں، سب سے پہلے انسان ہاں، سب سے پہلے نبی ہاں، سب سے پہلے خلیفہ. یہ محمد کون ہے؟ یا میرے باپ آدم یہ بتاؤ یہ کون ہے کہ اللہ کے ذکر کے بعد آپ کا ذکر نہیں بلکہ ان کا ذکر کیا جائے. اب وہ آدم کہتے ہیں میرے بیٹے تو جاننا چاہتا یہ کون ہے؟ تو حضرت آدم کہتے سن، وہ محمد یہ ہے فَإِنِّي رَأَيْتُ اسْمَهُ مَكْتُوبًا عَلَىٰ سَاقِ الْعَرْشِ. میرے بیٹے، جب اللہ نے میرے جسم میں روح کو ڈالا تھا، اور روح کو ڈالنے کے بعد جب میں نے اپنی پیشانی اٹھا کر آسمان کی طرف دیکھا تو میں نے عرش عظیم پر لکھا دیکھا. جہاں لا الہ الا اللہ تھا وہاں محمد رسول اللہ بھی لکھا تھا. اے میرے بیٹے، میں نے پھر عرش عظیم کو دیکھا
دیکھا اس کے ہر بائیں کے اوپر یہی تھا. میں نے کرسی کو دیکھا اس پر بھی یہی لکھا ہوا تھا. میں نے عرش اعظم کو دیکھا اس پر بھی یہی لکھا ہوا تھا. اے میرے بیٹے میں نے پھر اس کے بعد میں آسمان کی طرف دیکھا تو آسمان کا کوئی دروازہ مجھے ایسا نہیں ملا جہاں پر یہ محمد کا نام لکھا ہوا موجود تھا. سبحان اللہ. حضرت آدم کہتے ہیں وَأَنَا بَيْنَ الرُّوحِ وَالطِّينِ ثُمَّ إِنِّي طُفْتُ السَّمَاوَاتِ وَلَمْ أَرَ فِي السَّمَاوَاتِ مَوَاضِعًا إِلَّا رَأَيْتُ اسْمَ مُحَمَّدٍ مَكْتُوبًا عَلَيْهِ. آسمانوں میں نے دیکھا, میں نے زمینوں کے اندر دیکھا, کوئی ایک جگہ مجھے ایسی نہیں ملی جہاں اس رب کے ساتھ اس محمد کا نام لکھا ہوا تھا. اور میرے بیٹے آگے سن کیا ہوا, فرماتے وَإِنَّ رَبِّي أَسْكَنَنِ الْجَنَّةَ. اور میرے رب نے پھر مجھے جنت میں رکھا, میں جنت کے اندر تھا. تو پھر میں نے جنت کو دیکھا تو کیا ہوا, فرماتے فَلَمْ أَرَى فِي الْجَنَّةِ قَصْرًا وَلَا غُرْفَةً إِلَّا وَجَدْتُ اسْمَ مُحَمَّدٍ مَكْتُوبًا عَلَيْهِ. اے میرے بیٹے میں نے جنت کو دیکھا, جنت کے محلات کو دیکھا, محلوں کے دروازوں کو دیکھا, اس کے میناروں کو دیکھا, میں نے جنت کے درختوں کو دیکھا, اس کے پتوں کو دیکھا, میں نے جنت میں بہتے دریا کو دیکھا, اس کے کناروں کو دیکھا, اس میں پانی پینے کے برتن دیکھے. میرے بیٹے یاد رکھ الا وجدت اسم محمد مکتوبا علیہ. مجھے کوئی جگہ جنت میں ایسی نہیں ملی جہاں اس محمد کا نام لکھا ہوا. زور سے بولو سبحان اللہ. آسمانوں میں ان کا نام, زمینوں میں ان کا نام, آسمان کے دروازوں پر ان کا نام, جنت کے محلات پر ان کا نام, جنت کے محلوں کے دروازوں پر ان کا نام, جنت کے درختوں پر ان کا نام, درختوں کے پتوں پر ان کا نام. پھر وہ کہتے ہیں حضرت آدم علیہ السلام فرماتے میرے بیٹے شیش وَلَقَدْ رَأَيْتُ اسْمَ مُحَمَّدٍ مَكْتُوبًا عَلَى حُورِ الْعِينِ وَعَلَى حُورِ الْعِينِ. میرے بیٹے میں نے جنت کے اندر حوروں کو دیکھا تھا, غلمان کو دیکھا, تو میں نے دیکھا ان کی پیشانیوں پر اسی محمد کا نام لکھا ہوا تھا. میں نے حوروں کو دیکھا, ان کی آنکھوں کی پتلیوں میں اسی کا نام تھا. میں نے فرشتوں کو دیکھا, ان کے سینوں پر اسی کا نام لکھا ہوا تھا. اور پھر اس کے بعد فرماتے ہیں وَعَلَى وَرَقِ قَصَفِ لِجَامِعِ الْجَنَّةِ وَعَلَى وَرَقِ شَجْرَةِ طُوبَى. اور مجھے جنت کے اندر محلوں کے دروازے پر جو کرٹن لگے ہوئے تھے, جو پردے پڑے ہوئے تھے, وہ کوئی ایک پردہ بھی ایسا نہیں ملا جس میں اس محمد کا نام لکھا ہوا نہ ہو. پھر کہتے ہیں اے میرے بیٹے وَعَلَى وَرَقِ شَجْرَةِ طُوبَى. میں نے شجرہ طوبہ کو دیکھا تو اس شجرہ طوبہ پر بھی اسی کا نام تھا. وَعَلَى وَرَقِ سِدْرَةِ الْمُنتَهَى. اور میں نے سدرۃ المنتہا کو دیکھا جہاں جبریل رہتے ہیں. فرمایا اس کے درخت کو دیکھا, اس کے پتوں کو دیکھا. فرماتے سدرۃ المنتہا میں اسی کا نام لکھا ہوا تھا. اور فرمایا وَعَلَى أَطْرَافِ الْحُجُبِ وَبَيْنَ أَعْيُنِ الْمَلَائِكَةِ. میں نے پھر فرشتوں کی آنکھیں دیکھی, اس پہ بھی اسی کا نام تھا. من قبل تذکر فی کل ساعتها. اور میں نے کوئی فرشتہ ایسا نہیں دیکھا جو ذکر خدا کرتا ہو, ذکر مصطفیٰ نہ کرتا ہو. کوئی فرشتہ نہیں دیکھا, سب ذکر خدا کرتے ہیں اور ذکر مصطفیٰ کرتے ہیں. اسی لیے اعلیٰ حضرت نے لکھا ذکر خدا کا ذکر کرے, ذکر مصطفیٰ نہ کرے, ہمارے منہ میں ہو ایسی زبان خدا نہ کرے. ہمارے منہ میں ہو ایسی زبان خدا نہ کرے. ارے ہم اللہ کا ذکر کرے اور ذکر مصطفیٰ نہ کرے, وہ ذکر ہی نہیں ہے جس میں مصطفیٰ کا ذکر نہ ہو. اور یاد رکھو اللہ اللہ کرنے والوں اگر اللہ کا ذکر کرو گے تو فقط ایک ثواب ہے, اور رسول اللہ کا ذکر کرو گے تو 2 ثواب ہے. کیسے بتائیے؟ چلا کہ اللہ اللہ کہنے سے صرف اللہ کا ذکر ہوا, اور یا رسول اللہ کہنے سے رسول کا بھی ذکر ہوا ہے, اللہ کا بھی ذکر ہوا ہے. یہ اللہ کا بھی ذکر ہے, محمد کا بھی ذکر ہے. آدم کہہ رہے ہیں فرماتے میں نے فرشتوں کو دیکھا. میرے بیٹے
کوئی ایسا مجھے نہیں ملا جو اس کا اللہ کا ذکر کرتا ہو اور اللہ کے ذکر کے ساتھ مصطفیٰ کا ذکر نہ کرتا ہو۔ کائنات کو اللہ نے بنایا ہی اس لیے ہے کہ اس کے محبوب کا ذکر کیا جائے۔ کیا ذکر کیا جائے؟ اور میں اور آپ یہاں کیا ذکر کریں گے؟ اس نے تو آج ہم چھوٹی چھوٹی محفلیں سجاتے ہیں، ہماری جتنی حیثیت ہے کہ 1000 2000 لاکھ 2 لاکھ 10 لاکھ ملین 2 ملین 10 ملین اتنی حیثیت ہوتی ہے، لیکن اللہ نے فرمایا نہیں، ہم ایک ایسا بھی ذکر کریں گے کہ آدم سے لے کے قیامت تک سب کو کھڑا کر دیں گے، اور کھڑا کرنے کے بعد کوئی پوچھے کیا ہو رہا ہے تو کوئی کہے گا حساب ہو رہا ہے، کوئی کہے گا قیامت ہے، کوئی کہے گا میزان لگا ہے، کوئی کہے گا ملسرات سے گزرنا ہے، کوئی کچھ کہے گا۔ کسی عاشق سے پوچھو کیا ہے تو اعلیٰ حضرت کے بھائی استاد زبر علامہ حسن فرماتے ہیں فقط اتنا سبب ہے انقاذ بزم محشر کا کہ ان کی شان محبوبی دکھائی جانے والی ہے۔ کوئی کہے گا حساب ہے، رب سے پوچھو کیا ہے تو رب جواب دے گا حساب صاحب کچھ نہیں ہے، یہ جو کچھ ہے یہ مصطفیٰ کا میلاد ہے۔ میں آج بتانا چاہتا ہوں، تم میں سے کسی نے سنا ہوگا، کسی نے نہ سنا ہوگا، جس نے سنا ہے وہ دوبارہ سن لے اور جس نے نہ سنا ہے وہ سن لے۔ یہ وہ مصطفیٰ ہے جس کے لیے میں نے کائنات کو سجایا تھا، اور یہ وہ مصطفیٰ ہے کہ جہاں کسی کی رسائی نہیں ہے وہاں اس مصطفیٰ کی رسائی ہے۔ یہ شان ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اس لیے حضور کی حیات جب مصطفیٰ دنیا میں ظاہر میں نہیں آئے تب بھی ذکر مصطفیٰ تھا، اور حضور آنے کے بعد مکہ اور مکہ سے مدینہ اور مدینہ سے گنبد خضرا تب بھی مصطفیٰ کا ذکر۔ اور آج 1450 صدیاں گزر گئی، آج بھی مصطفیٰ کا ذکر ہے اور قیامت کی صبح تک ہوتا رہے گا، قیامت کی صبح تک ہوتا رہے گا۔ میرے آقا سرور کائنات کی نہ حیات میں کوئی فرق پڑا نہ مصطفیٰ کی وفات سے کوئی فرق پڑا۔ کوئی یہ کہے کہ صاحب وہ تو معاذ اللہ مر گئے مٹی میں مل گئے، معاذ اللہ ظالموں تم مر کے مٹی میں مل جاؤ، تمہارے باپ دادا مر کے مٹی میں مل گئے ہیں۔ مصطفیٰ تو کل بھی زندہ تھا، آج بھی زندہ ہے، قیامت کی صبح تک زندہ رہے گا۔ کیوں زندہ رہے گا؟ اس لیے خود امام قاضی عیاض رحمۃ اللہ علیہ شفا میں فرماتے ہیں، یہ میرا فتویٰ نہیں مصطفیٰ کا فتویٰ ہے۔ خود آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب اللہ کے حبیب علیہ السلام سے پوچھا یا رسول اللہ آپ کی حیات اور وصال کے بعد کیا ہوگا، تو امام فخر الدین رازی فرماتے ہیں اور قاضی عیاض نے لکھا ہے اور علامہ ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اذ لا فرق بین موتی و حیاتی، مصطفیٰ کی حیات اور مصطفیٰ کی وفات میں کوئی فرق نہیں ہے۔ مصطفیٰ جیسے کل زندہ تھے آج بھی ایسے ہی زندہ ہے، فرق اتنا ہے کہ ان کو پردہ ہٹا کر دیتے تھے، آج مصطفیٰ پردے کے پیچھے سے عطا کر رہے ہیں۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ معاذ اللہ مر گئے مٹی ہو گئے، ظالموں تمہاری قبریں ہو جائیں تم مٹی ہو جاؤ، مصطفیٰ کل بھی زندہ تھے اور آج بھی زندہ ہے، قیامت کی صبح تک زندہ رہیں گے۔ اس لیے خود میرے آقا نے فرمایا تھا، حدیث پاک ہے، خود آقا فرماتے مسند بزار کی حدیث ہے، فرماتے حیات خیر لکم وتحدثون واحدث لکم ووفات خیر لکم تعرف علی اعمالکم فما رأيت من خير حمدت الله عليه وما رأيت من شر استغفرت الله لكم۔ یہ میرے آقا کا فرمان ہے، یہ بریلی کے مولانا کا فرمان نہیں، یہ امام الانبیاء کا فتویٰ ہے۔ بریلی کے مولانا نے تو وہی بات کہی ہے جو امام الانبیاء نے فرمائی ہے، بس وہی بات کو آگے پہنچایا۔ سنیوں مسلک اعلیٰ حضرت پر رہنے والوں، اسی مسلک پر زندہ رہنا اور اسی مسلک پر مرنے کی دعا کرتے رہو کہ اللہ اسی مسلک پر زندہ رکھے، جب تک زندہ رہے تو مصطفیٰ جانب میں لاکھوں سلام پڑھتے رہے، اور جب یہ روح اس جسم سے نکلے تب
بھی ہماری زبانوں پر مصطفیٰ رحمت صلی اللہ علیہ وسلم جاری ہو، تاکہ یہ سلام کی عادت اتنی بڑھ جائے کہ جب میرے اور آپ کے رشتے دار اس مٹی والی قبر میں رکھ کے اوپر سے مٹی ڈال کے واپس پلٹ آئے اور باپ ساتھ نہ سکے، بیٹا ساتھ نہ سکے، کوئی رشتے دار نہ سکے، جب تم بدے خطرہ کی کھڑکی کھلے تو دیر نہ لگے بلکہ کھڑا ہو کے کہے مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز پہ ہدایت پہ لاکھوں سلام۔ تبھی تو آن حضرت کے شاگرد علامہ جمیل رحمت اللہ علیہ نے لکھا، میں وہ سنی ہوں جمیل قادری مرنے کے بعد میرا لاشا بھی کہے گا السلام۔ حضور کی بارگاہ میں کیسے ہے مصطفیٰ، کوئی فرق نہیں۔ یہ آخری بات بتا کے بات ختم کرتا ہوں۔ حضور فرماتے ہیں حیاتی خیر لکم، میری حیات تمہارے لیے بہتر ہے۔ پھر آقا علیہ السلام فرماتے ہیں ووفاتی خیر لکم، جملہ سنو بڑا امپورٹنٹ ہے، عقیدہ دیکھو۔ آقا فرماتے حیاتی خیر لکم، میری حیات تمہارے لیے بہتر ہے۔ پھر آقا فرماتے ووفاتی خیر لکم، میری وفات بھی تمہارے لیے بہتر ہے۔ یا رسول اللہ، حیات تو سمجھ میں آ رہی ہے کہ آپ کی بہتر ہے، لیکن وفات کیسے بہتر ہے؟ آقا آپ ہیں تو آپ کو دیکھتے ہیں، آقا آپ ہیں تو آپ سے بات کرتے ہیں، آقا کوئی پریشانی ہو تو آپ کے دربار میں چلے آتے ہیں، آقا کوئی مصیبت بلا آ جائے تو آپ سے شکایت کرتے ہیں، بلائیں دور ہو جاتی ہیں۔ آقا آپ ہیں تو آپ ہاتھ لگاتے ہیں تو نابینے اندھے کو آنکھیں مل جاتی ہیں، آپ ہیں تو جابر کے بچوں کے لیے دعا کریں تو بچے زندہ ہو جاتے ہیں، آقا آپ ہیں کہ چھوٹے سے کھانے میں ہزاروں کو کھلا دیتے ہیں، آپ ہیں تو ایک دودھ کے پیالے میں 70 صحابہ کو دودھ سے سیراب کر دیتے ہیں، آپ ہیں تو 1500 لوگوں کو ایک چھوٹے سے پیالے سے پانی کے چشمے سے سیراب کر دیتے ہیں۔ تو آپ کی حیات تو سمجھ میں آئی، تو وفات بہتر کیسے ہوئی؟ سوال ہے، خود نبی نے جواب دیا۔ آقا فرماتے حیاتی خیر لکم، میری حیات بہتر ہے۔ کیوں؟ فرماتے تحدثون واحدث لکم، اس لیے بہتر ہے کہ میں تمہیں ہدایت کی باتیں بتاتا ہوں، حدیث سکھاتا ہوں، علم دیتا ہوں، اس لیے میری حیات بہتر ہے۔ آقا پھر فرمایا ووفاتی خیر لکم، میری وفات بھی بہتر ہے۔ آقا وہ کیسے بہتر ہو جائے؟ تو نبی فرماتے تعرض علی اعمالکم، جب میرا وصال ہو جائے گا تو میرے وصال کے بعد تمہارے اعمال میری بارگاہ میں پیش کیے جائیں گے، میں ان کو دیکھتا ہوں۔ فما رأیت من خیر حمدت اللہ علیہ، تم میں سے جو شخص نیک اعمال کرتا، درود پڑھتا، نماز پڑھتا، اچھے کام کرتا، جب اس کے اعمال میرے پاس لائے جاتے تو میں خوش ہوتا اور خوش ہو کر کے کہوں گا حمدت اللہ علیہ، اے اللہ پاکی ہے تیرے لیے کہ میرا امتی ہے، تیرا بندہ ہے، اس نے نماز پڑھی، نیک کام کیا۔ پھر آقا فرماتے ہیں وَمَا رَأَيْتُ مِن شَرٍّ، اور تم میں سے کسی کے اگر کوئی گناہ دیکھوں گا، بدکاریاں دیکھوں گا اور اس کے برے اعمال، اس کی قیمتیں چوریاں میرے پاس لا کر رکھی جائیں گی، استغفرت اللہ لکم، تو میں اس کے لیے دعائے مغفرت کروں گا۔ اے اللہ یہ گناہگار صحیح ہے مگر تو جانتا ہے یہ میرا امتی ہے، تیرا بندہ ہے، اس نے اشر کر دیا، اے اللہ تو اسے ہدایت دے دے۔ تو نبی فرماتے ہیں میں وفات کے بعد تمہارے اعمال پیش ہوتے ہیں تو میں اس کے لیے اچھوں پر اللہ کی حمد کرتا ہوں، اور برے ہوتے ہیں تو میں اللہ کی بات کا استغفار کرتا ہوں۔ اب بتاؤ، جو نبی وصال کے بعد استغفار کر رہا ہو، وصال کے بعد اللہ کی حمد کر رہا ہو، جو ہمارے اعمال سے باخبر ہو، وہ مر کے مٹی میں مل جائے گا؟ نہ نہ، ہمارا عقیدہ یہی ہے تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے والے نبی کل بھی زندہ تھے، آج بھی زندہ ہیں، اور قیامت کی صبح تک سے بولو زندہ رہیں گے۔ اللہ پاک مجھے اور آپ سب کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اللهم نبه قلوبنا بالقرآن وزين أخلاقنا بالقرآن
وادخلنا في الجنة مع القرآن ونجنا من النار بالقرآن یا عزیز و یا غفار یا رب العالمین. اس محفل نور کو قبول فرما. اور ہمارے بھائی احمد ان کے کسی کا انتقال احمد برکت اللہ آج کے دن کہ اللہ پاک ان کی مغفرت فرما. اور اس آج کے ذکر حسین اور ذکر مصطفیٰ کی برکت سے ان کی قبر کو نور علی نور فرما اور اس کو مکہ نور فرما اور ہم سب کی قبروں کو بھی اللہ روشن فرما برحمتک یا ارحم الراحمین. صلی اللہ علیہ